کہ ہم نے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے کچھ چیزیں سمجھنی ہیں، خوابوں کے حوالے سے کہ خواب میں ہمیں جو مسائل پیش آ سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، اور ان کو خواب کا ہمارے مسائل کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے، اور پھر ان مسائل کے حوالے سے، ان چیزوں کے حوالے سے، ان کے حل کے حوالے سے ہمیں کیسے کام کرنا ہے، کیونکہ خواب کا تعلق آپ کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھیں، خواب برا آئے نا، آپ کو نہیں پتا کہ یہ خواب برا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اگر نہیں پتا یہ خواب برا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو اس خواب میں، مطلب اگر آپ کو کوئی شیطانی اثر یا کوئی حملہ یا کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے، اس کا خواب کا اثر ظاہر کرنا ہے۔ اگر آپ کو خواب کا نہیں پتا، آپ کوشش کریں کہ اس کا اثر ظاہر کر دیں اور خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ بتانے نکل گئے کہ جی مجھے یہ خواب آیا ہے، مجھے یہ خواب آیا ہے، مجھے یہ خواب آیا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ مسائل جو ہیں وہ کافی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ جتنا برا اثر خواب بتانے سے پڑتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں پڑتا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں جو آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں نا، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ خواب جب ہم بتا دیتے ہیں تو وہ اتنا اثر انداز ہوتا ہے ہماری لائف میں، اتنے مسائل بنتے ہیں، اتنا وہ مطلب جو ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے تو بات یہ ہے کہ میں نے جو پیچھے حدیث بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی تھے، انہوں نے کوئی اپنا بتایا مسئلہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تم جو ہو وہ یہ دعا پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا جی میں خواب دیکھتا ہوں اور اس کے بعد بیمار ہو جاتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی تھی، دو چیزیں بتائی گئی ہیں حدیث، ایک وہ خواب کا اثر ظاہر کرنے کی دعا تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی، خواب کا اثر ظاہر کرنے والی ہے اعوذ باللہ من شر الشیطان وشریہ۔ یہ پڑھی، خواب کا شر ختم ہوا، وہ اس بیماری سے بچ گئے جو خواب کے بعد ہوتی تھی۔ دوسرے صحابی کو بتائی تھی جو دعا، وہ تھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبی وعقابی وشر عبادی ومن همزات الشیاطین۔ اب یہ دعا جو ہے، یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی، صحابہ نے پڑھی، اللہ کی رحمت سے وہ بہتر ہو گئے۔ اب آتے ہیں، جب انسان خواب کی تعبیر کس سے، مطلب جب خواب دیکھتا ہے تو تعبیر کس سے پوچھے؟ یاد رکھے، کوشش کرے کہ تعبیر آپ پوچھیں ہی نہ۔ میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں، کوشش کرے تعبیر پوچھنے کی طرف جائیں نہ، اور اگر آپ کو کوئی مستند ماہر تعبیر کرنے والا ملتا ہے تو اس سے تعبیر کروائی جا سکتی ہے، اور اس میں یاد رکھیں اگر وہ بندہ تعبیر میں غلط ثابت ہوتا ہے یا غلط کر دیتا ہے، اس کا جو نیگیٹو ریئیکشن ہے وہ آپ پر آئے گا، اور اتنا جلدی آئے گا کہ ادھر اس نے غلط تعبیر کی، ادھر آپ جو ہے وہ آپ پر وہ لگ گیا مسئلہ، تعبیر لگ گئی، اس کا جو ہے وہ ریئیکشن ہو گیا، وہ تعبیر پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی نا وہ پرندے کی، فرمایا جیسے پرندے کے پاؤں کی مٹی کی طرح ہے یہ تعبیر، جیسے ہی وہ چھوڑے گا جتنی دیر میں، وہ میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ زمین پر گرے گی، جتنی جلدی وہ گرے گی اتنا مطلب وہ لگتا ہے اس کو خواب کو پورا ہوتے ہیں۔ ہمیں ایسے ہی بتا دیجیے تو آپ پر جی جناب بہت بڑا کوئی مسئلہ آنے والا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس چیز کو لے کے چل پڑتے ہیں کہ جی میں نے خواب دیکھا ہے تو قاضی صاحب نے خواب کی تعبیر بتا دی ہے کہ مسئلہ آنے والا ہے۔ اور بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا نیگیٹو ریئیکشن کتنا ہے، اس چیز کو سمجھ لیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ زیادہ تر خوابوں کو ڈسکس نہ کریں، اور خود بخود تعبیر نہ لگائیں، کسی ماہر کے علاوہ کسی سے تعبیر نہ لگوائیں۔ ہاں اگر کوئی تعبیر بتاتا بھی ہے تو اس کو جو آپ کو بتایا جاتا ہے اس میں مطلب یعنی جو بتایا جاتا ہے کہ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ خواب کا اثر ظاہر کرنا ہے، وہ چیزوں پر عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔